بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، برسیسا راہب کے پارٹ 1 کے واقعے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح شیطان نے ایک نیک راہب کو اپنے چنگل میں پھنسانے کا ارادہ کیا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح بادشاہ نے اور اس کے بیٹوں نے جنگ پر جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو برسیسا کو نیک سمجھ کر اس کے پاس چھوڑا، اور کس طرح برسیسا راہب نے اس لڑکی کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ اس کی پوری تفصیل آپ پارٹ 1 میں سن سکتے ہیں۔ لہٰذا برسیسا کے واعظ کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے نمازیں اور وظیفے کرنا شروع کر دیے۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ، تیری نصیحت کا اس لڑکی پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے روزانہ لڑکی کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح کرتے کرتے جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر راہب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو، اور وہ لڑکی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے۔ راستے میں گزرنے والے کیا باتیں سوچیں گے کہ یہ کون ہیں؟ اس طرح تو بہت ہی غلط اثر ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کے بجائے تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو، اور دروازے کے اندر کھڑی ہو کر وہ لڑکی سن لے، پردہ تو ہوگا ہی صحیح۔ چنانچہ اب اسی ترتیب سے برسیسا نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے رہ کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ اس لیے اگر تمہیں تقریر کرنی ہے تو چلو کواڑ کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرو، وہ دور کھڑی ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ برسیسا نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی تو لڑکی نے اسے بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر برسیسا کو بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈالی، اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں، میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا، اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ برسیسا نے کہا کہ بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی۔ برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا، اور لڑکی دور بیٹھ کر سنتی رہی۔ اس دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت، ہمدردی پیدا کر دی، اور دونوں قریب ہوتے گئے۔ شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا، اور وہ یوں اس لڑکی کے حسن و جمال کا گرویدہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا، اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ پھر ایک دفعہ شہزادوں نے جنگ سے واپس آ کر اپنی بہن کا حال پوچھا تو لڑکی کو خوش و خرم پایا، اور وہ بے فکر ہو کر دوبارہ جنگ پر روانہ ہو گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا، اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا، حتیٰ کہ دونوں طرف ایک ہی خیالات پیدا ہو گئے۔ اب جس وقت برسیسا لڑکی کو نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتیں۔ وہ دونوں ہی شیطان کے چنگل میں پھنس چکے تھے، اور دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی، اور دونوں زنا کے مرتکب ہو گئے، اور دونوں میاں بیوی کی طرح ایک ساتھ رہنے لگے۔ اسی دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔
اب برسیسا کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب وضع حمل ہوگا تو نومولود کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا بھی عیب چھپائے گی اور تمہارا بھی عیب چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور برسیسا بے خوف و خطر ہو کر ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایک دن وہ بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا تو شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ اب تو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور بادشاہ اور اس کے شہزادے بھی جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی، برسیسا نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، جب وہ اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ برسیسا نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا، چنانچہ وہ برسیسا سے خفا ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو یہ ماں ہے اور یہ اپنے بیٹے کو ہرگز نہیں بھولے گی، پہلے تو نامعلوم یہ بتاتی یا نہ بتاتی، لیکن اب تو یہ ضرور بتا دے گی، لہٰذا اب ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ وہ بیمار ہوئی تھی اور مر گئی۔ جیسے ہی برسیسا کے دل میں یہ بات آئی، اس نے سوچا کہ بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی صحن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ پھر سے عبادت میں لگ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ واپس آ گئے۔ اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ جب لڑکی کے بھائی گھر جا کر سوئے تو شیطان نے ان تینوں کو ایک ہی خواب دکھایا جس میں اس نے برسیسا کے بارے میں ان تینوں کو برگلایا۔ جب وہ لوگ اٹھے تو تینوں آپس میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ عجیب اتفاق ہے کہ تینوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے کہ برسیسا نے ہی ہماری بہن کو قتل کیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ میں جا کر تحقیق کروں گا۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جا کر جب زمین کو کھودا تو اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ اسے جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے اس گھنونے اور مکر و فعل کا اقرار کر لیا اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تخت پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھر پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا۔ وہ اسے کہنے لگا کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا وہ دم بھی آپ کو میں نے ہی بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے ہی اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، اسے قتل بھی میں نے ہی تجھ سے کروایا، اور اگر اب تو بچنا چاہتا ہے تو میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ شیطان نے کہا کہ تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ اس نے پوچھا کہ میں کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا کہ بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برسیسا کے تو حواس ہی باختہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو
میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ اور پھر معاذ اللہ برسیسا نے کہہ دیا کہ خدا موجود نہیں، اور عین اسی لمحے میں جلاد نے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا، اور یوں اس عبادت گزار کی موت کفر پر آ گئی۔ کس قدر سبق آموز واقعہ ہے یہ، کہ کتنی نصیحتیں اس واقعے میں ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں، کہ برسیسا راہب کس قدر نیک تھا کہ اسے اپنی عبادت کے علاوہ کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، لیکن شیطان نے اسے ایک ایسے گناہ میں ملوث کر دیا جس سے وہ باہر نہیں نکل سکا، اور کفر پر ہی اس کی موت آ گئی۔ بے شک اللہ جل شانہ نے جو بھی ہمارے لیے حدود بنائی ہیں اور جو بھی ہمیں حکم عطا فرمائے ہیں، وہ سبھی ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہیں۔ اللہ رب العزت نے نامحرم کو ایک ساتھ بیٹھنے پر منع فرمایا ہے۔ اللہ نے زنا کو تو حرام قرار دیا ہی ہے، لیکن جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے نامحرم سے بات کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان ہمیں جن گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے ظاہراً تو وہ اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ہماری آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے تمام ہی گناہوں سے محفوظ رکھے جن کے بدلے ہمیں اپنی آخرت کا سودا کرنا پڑے، اور میدان حشر میں تمام عالم کے سامنے ہمیں رسوا ہونا پڑے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے فرما بردار اور نیک بندوں میں شامل فرما لے اور تمام گناہوں سے محفوظ فرما دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔